بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو. بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی, وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی, لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے. لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا نا, جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گاڈ بنا کے پیش کیے گئے اور بیوی کو ایک ولن بنا کے پیش کیا گیا, حالانکہ اسلام میں ساس سسر کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساس سسر کے حوالے سے کوئی چیز موجود ہو, ہمیشہ ماں باپ کا آیا ہے. اب اگلی بات, سیپریٹ آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے. بس اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشن شپ ہے. جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے الگ ہو جاتا تھا. وہ جو خاوند ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا, یہ اس کے اوپر فرض ہے, اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں. وہ علیحدہ سے رہے. اس کا سلوشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, گالی گلوچ کا طلاق نہیں حل. طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو, سائڈ پہ ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھر کو بساؤ. ہاں یہ بالکل صحیح ہے یہ بات. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک, لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی کہ میرے ماں, جی میں بتاتا ہوں آپ کو, میں تو ایٹ لیسٹ گالیاں نہیں دیتا, میں تو برا بھلا نہیں کہتا, اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھتی ہے, دل میں تو آتا ہے, کچھ لوگوں کے نہیں آتا. ہاں جی, بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا, یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے. مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے آج تک خاوند سے کھلا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے, مجھے جہیز نہ ملنے کے اوپر تانے دیتا ہے؟ وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو. یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے, مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اچھا اور اگلی بات سنیں, وہ بیویاں جو پوری زندگی ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں نا, ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں الا ماشاء اللہ. اور وہ بیویاں جو اپنے خاوندوں کو لے کر سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں, وہ ساس سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے, کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ان کی کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. اچھا, شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے سے روک سکتا ہے کہ وہ اس کی نہیں بنتی, نہ سالوں سے بنتی ہے نہ ساس سے بنتی ہے, پسند نہیں ہے, شوہر نے حکم دے دیا بھائی تم نہیں جا سکتی, اب کیا معاملہ ہے؟ بیوی چلی جائے؟ اس کا ون لائنر ہے, اگر بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند جب اپنے ماں باپ سے مل کے آتا ہے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, لہٰذا میں اپنے خاوند کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ملے, تو کیا کوئی خاوند مانے گا اس بات کو؟ ہاں بھائی پکا آ گیا نا. تو بھائی ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے. جس طرح ایک خاوند یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے, اسی طریقے سے اس بیوی کے ماں باپ کا بھی اس کے اوپر حق ہے. آپ کسی بھی عورت کو اس کے ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے بھائی, ناٹ ایٹ آل. یہ اس کا شرعی حق ہے. بے شک ایسے. اور اگر آپ کو شوق تھا نا تو جب بیاہ کہ اس کو لائے تھے نا, اس سے پہلے ہی ان کو بتا دینا تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں, آندہ اس گھر کا منہ بھی نہیں دیکھے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ بھی نہ ہوتا. تو یہ پہلے طے کرنا صحیح تھا. اچھا اگر وہ مان جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں مانیں گے. اگر اتنے کوئی بدبخت ہیں جو مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. میت نکلے گی بیٹا اب وہاں سے, یہ ایک نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاوند کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں وہ کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پوت کو سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے, یا جیسے آپ کہتے ہیں کتابی مطالعے ضروری ہیں؟ سوشل میڈیا کے لیے تو پہلے ایجوکیٹ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. وہاں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں گئی ہے وہاں انٹرنیٹ چلا گیا پہلے. دیکھیں یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی چیز کے نقصانات کی وجہ سے آپ اسے مکمل طور پر بین کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے, اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ نکالا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکس کا ایلیمنٹ انسان کے اندر رکھا ہے, لیکن اس کو نکالنے کا راستہ نکاح کا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خسی کر لو. بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے, لیکن اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا. ایک نیچرل چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی اس قسم کی چینجز آتی ہیں ان کے اوپر شرعی فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% حرام ہو. مجھے بتائیں ٹی وی اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہے بیٹھی ہے تو ناک تو نہیں کاٹنا آپ نے, مکھی کو اڑانا ہے. واہ واہ واہ.
सोशल मीडिया अगर आप समझते हैं इसमें कोई गंदगी है, एक मिसाल मैं भी दे दूं, हाँ जी, अनाड़ी ड्राइवर ने मर्सिडीज ठोक दी तो ड्राइवर की गलती है, ये बात तो है, लेकिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा खुराफात है। सल्तनत उस्मानिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जो जदीद दौर के तकाजे थे ना, उनका वो ख्याल नहीं रख सके। वो इसी चक्कर में पड़े रहे कि ये तोप के गोले के अंदर सूअर की चर्बी डलती है, बस पता नहीं उस गोले को उन्होंने नीचे रख के नमाज पढ़नी थी, तो बस देख ले फिर आज तक हम जिल्लत काट रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें उनको देखना चाहिए कि मेरे भाई हम ये जो इतना बड़ा फतवा लगाते हैं कि इससे ये करने दूंगा और आपके करने से रुकना कोई नहीं, फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, ये अंग्रेजी का मुहावरा है, मना किए गए फ्रूट हमेशा मीठे होते हैं। आपने एजुकेट करना है कि भाई ये गलत है, ये सही है, आपने ये करना है, इससे बचना है। अदरवाइज अगर आप कैटेगोरिकल कर देंगे ना तो आप अपने बच्चों को साइको कर लेंगे, वो इस माशरे में चल ही नहीं सकते। जिस तरह आज हम कहते हैं तालीम के बगैर इस माशरे के अंदर आप एक पढ़ लिखे तबके के अंदर अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, ये तो आपकी बेसिक। कैसे फिल्टर करें कि वो बच्चा गलत चीज ना देखे? जी, जिस तरह आप खुद हुए हैं फिल्टर, आप तो अब इवॉल्व हो चुके हैं ना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से करना है। ये जो आप बंद करने वाली बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, मैं इसका हल हल इसका यही है ना कि वक्त के साथ साथ इंसान लर्न करता है। मैं कह रहा हूं हल क्या है, आने वाली पोत क्या उन्हें भी यूट्यूब का अकाउंट एजुकेट करना जरूरी है। जिस तरह आमिर खान ने ये एजुकेट किया छोटे बच्चों को तारे जमीन पर, जी वाह वाह, उसने एजुकेट किया, इस तरह हमें भी एजुकेट करना चाहिए। ये आपने एजुकेट करना है, आपने ये नहीं कहना कि मैंने अपने बच्चों को अब मदरसे नहीं भेजना, मैंने